اسی مسلمان کے بارے میں میرا دین نہ بدگمان ہے، نہ تجسس میں ہے، نہ برائی پر ہے، نہ عداوت پر ہے۔ اللہ نے میرے دل کو ہر ایک کے بات کو صاف رکھا ہے۔ تو پتا چلا کہ اس کیفیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ہوتے جنت کی بنے کی بشارت، اور ہر کے اندر کی بیماری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کر رہا تھا اور آپ کی انگلی پکڑ کر میں چل رہا تھا، اس لیے کہ کم عمر لگے تھے، تو چلتے چلتے طواف کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے اللہ یاد رکھو یہ بیت اللہ ارسم کی جگہ ہے اور اللہ کا گھر ہے اور اللہ نے اس کا عظیم مقام بنایا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو ایک مسلمان کی آبرو ریزی کرنا اور ایک مسلمان کے بارے میں کوئی اس کی عزت کو گھٹانا، یہ بیت اللہ کو ڈھانے اور توڑنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو آج بھی اس سے اندازہ ہے کہ ایمان والے کا مقام کیا بدلایا گیا، اور ہم اس راستے میں نکلے ہیں تاکہ ایمان کا مرتبہ آپ کو معلوم ہو تو ایمان والوں کو مرتبہ معلوم ہوگا، اب پھر اللہ کے ساتھ ہماری زندگی کا جوڑ رہے گا۔ تو اسی لیے اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو بڑا قائم کرنا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کے رشتوں کو جوڑنا، تو یہ بھی نبی اعظم کی عظیم سنت ہے۔ جو وہ سنت ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ سنتوں میں نورانیت آ جاتی ہے اور پوری زندگی کے اندر روحانیت آ جاتی ہے، پھر دعاؤں کے اندر قبولیت کی طاقت آ جاتی ہے، پھر اعمال کے اندر اللہ پاک کو متوجہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے آدمی ان نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنی زندگی میں لگا دے کہ یہ کام شریعت کا ہے اور یہ کام سنتوں کا ہے، یہ کام محنت کا ہے، محنت کریے کہ بھائی کام میں اجتماع کے موقع کے اوپر اللہ ہو جائے اور کسی کی محنتوں میں جا رہے تو اپنی اجازت سامانے میں جا رہے، لیکن اپنے اندر کی یہ کیڑوں کو جانے ہماری کے قریب جا رہی ہے۔ اس لیے ہمارے ناقابل نے مختلف راستوں سے ہم کو یہ بات سمجھائی اور یہ بات ہمارے دلوں میں بٹھائی، تو اب یہاں سے جا رہے ہیں ہوٹل کا، اور جب مسجد پہنچنا ہوگا اور اس کی مسجد کو صحیح پورا ہوگا تو ایسے ہمارے ملک کے کھولے ہیں، اب آج سے نئی زندگی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے کہ وہ سرمن رہتے ہیں اور ساتھیوں کے بارے میں بے چین رہتے ہیں اور ہماری زندگی کے شعور کو بدل کرنے کی محنتوں میں لگے ہیں تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ اللہ پاک کتنے بڑے کام میں ہم کو شریک کیے ہیں اور اس کام کی ذمہ داری کیا ہے کہ اسے کس طرح ادا کیا جائے۔ اب یہ کہ کمل مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ سوچو کہ ایک گناہگار کا پرکار اور ایک کتے کو اور کتا بھی ایک ناباز جانور ہے، تو ایک ناباز عورت ایک ناباز جانور کو پانی دیا ہے تو بخاری کی حدیث کا ملاحظہ کرنا تو اس کی مغفرت کرے، اور یہ فرمان کہ جب تو ہماری مخلوق پر رحم کرتی ہے تو جہاں تیرے اوپر رحم کرتے ہیں تیری مغفرت کرے۔ تو اگر ایک ناپاک عورت ایک ناپاک جانور کو پانی دے آگے تو پھر اللہ پاک جنت دے رہے ہیں اور مغفرت دے رہے ہیں۔ اگر ایک پاکی کا انسان کو پانی پلائے تو یہ کتنی بڑی قیمت ہوگی اور یہ کتنی بڑی جنت کا مالک بنے گا اور کیسی نورانی مغفرت اس کے حصے میں آئے گی۔ اور اگر ایک ایمان والا کسی اللہ والے کو اللہ کو پانی پلائے تو اسے کتنی بڑی جنت ملے کہ اس نے اللہ والے کی خدمت کی اور اللہ والے کے ساتھ معاملہ کیا۔ اب فرمایا کہ اس محنت کے بارے میں یہ سوچو کہ تم چل پھر کر ایسی محنت کرو کہ حوض
حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے امت کو پانی کے رکھنے والے بن جاؤ تو تمہیں کتنی بڑی جنت ملے گی اور تمہیں کتنا بڑا مقام ملے گا. تو دعوت کی قیمت کو پہچانو، اعمال تو سو رہے لیکن اللہ سے جتنے ہوں گے عمل کی توفیق دے گی. اور جب عمل اتنا اونچا ہے تو بندے کی سوچ کتنی اونچی ہونی چاہیے، اس کی تمنا کتنی اونچی ہونی چاہیے، اس کے اخلاق کتنے اونچے ہونے چاہیے، اس کی محبتیں کتنی اونچی ہونی چاہیے، اس کا کردار کتنا اونچا ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں اپنی زندگی میں لینے کے لیے اللہ نے دعوت اللہ نے مبارک کیا کہ آج کی ان محنتوں کے اندر اپنے آپ کو ایک تو اس طریقے کے ساتھ کرے کہ یہ کام ہماری اصلاح کا ہے، یہ کام دوسروں کی اصلاح کا نہیں ہے، یہ کام ہماری اصلاح کا ہے. اب یہ کام شروع میں چل رہے تھے تو اپنی اصلاح سمجھ میں آ رہی تھی، اب پرانے ہوتا ہے کہ دوسروں کی اصلاح سمجھ میں آئے. ارے جس مقام سے ہم اللہ نے ہم کو پہنچایا وہ مقام کے اعتبار سے ہماری اصلاح کیا ہو. ہماری زندگی میں ابو ادھر ہمارا پیتا پیدا ہوا، ہماری زندگی میں ہمارا پیتا پہاڑ کی طرح دورہ بنا کہ ہر ایک کے آئے چھپا رہے ہیں اور ہر ایک چیز کی کمزوری کو دبا رہے ہیں اور اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور آپس میں جوڑ کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اب آدمی یہ دیکھے کہ ایک تو یہ کام بنیادی طور پر ہماری اصلاح کا کام، اسی لیے حضرت صاحب کی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اس کام کے اندر جو آدمی اس جذبے سے لگا کہ میں بنا ہوا ہوں، دوسروں کو بنانے کے لیے لگا ہوں، تو وہ اپنے پیروں سے کلاڑی مارے گا اور قیامت کے دن سیاہ چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور جو آدمی اس طرح سے اس جذبے کے ساتھ رہے کہ میں بننے کے لیے لگا ہوں اور میں اپنے بننے کے لیے محنت کر رہا ہوں، تو وہ اب دنیا میں شروع ہوگا اور قیامت کے دن کلاڑی چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب یہ چیزیں اپنے اپنے دلوں میں محاسبہ کرنے اور کنٹرول نہیں کی ہے کہ بھائی میں بننے کے لیے لگا ہوں یا اپنے آپ کو بنا ہوا سمجھ اور دوسروں کو بنانے کے لیے لگا ہوں. اب یہ کہ دوسروں کے بنانے کا اللہ نے ہم سے وعدہ نہیں کیا. اللہ کے دین کے کام کی برکت یہ ہے کہ اللہ ہدایت کو عام کرتے ہیں تو اپنے بندوں کو قبول کر لیتے ہیں اور ہدایت کو عام کر لیتے ہیں، ورنہ یہ کام کو ہماری اپنی ہدایت کے لیے. اسی لیے حضرت فرماتے تھے کہ تمہارے نیتوں کی ضرورت تمہاری محنتوں کی تمہاری ضروری ہوئی ہے. اب تم اللہ کا وعدہ تمہاری اپنی بنانے کا ہے اور تمہاری اپنی اصلاح کا ہے اور تم دوسروں کی اصلاح سوچ رہے ہیں، تو جس کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا وہ تمہاری نیت ہے اور جس کا اللہ نے وعدہ کیا وہ تمہاری نیت سے باہر ہے. تو اب محنت کیے کرو اس نیت کے ساتھ ایسا کہ اپنی اصلاح لے کے چل رہا ہو. اور جو اصلاح لے کے چلے گا وہ سچے کھانے کو بھی گوارا کرے گا، وہ گڑی کشیدگی کو بھی گوارا کرے گا، وہ ناگواریوں کو بھی جھیل لے گا، وہ بڑی بڑی مشکلوں کو بھی برداشت کر لے گا. اس لیے کہ اس کے پیش نظر یہ ہے کہ بھائی میں اپنی اصلاح کے لیے چلا ہوں، میری تربیت ہو جائے، میری اصلاح ہو جائے. تو اپنی اصلاح جب سامنے آئے گی تو آج کی ہر حال میں اپنے آپ کو چلائے.